کہ یوم الفرقان 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے آئے تو مکے والوں نے مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. پتہ ہے کہ 13 سال مکے میں بڑی مشکلات سے وقت گزارا. مکے کے لوگ ایسے تھے کہ مکے میں حکومت مشرکوں کی ایسی تھی جیسے آج کے زمانے میں سپر پاور کسی کی حکومت ہو کسی ملک میں. سپر پاور کا فرمان ہی چلتا ہے, تر تر کانپتے ہیں باقی سارے لوگ. تو یہ ہمیں سمجھ لیں کہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ علاقے کا سپر پاور تھے, تو ان کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو 13 سال تک مسلمانوں کو ستایا کہ ایمان چھوڑ دو, اور تم جو کہتے ہو کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, یہ ہمارے بت, یہ اللہ والے, یہ فقیر, یہ پیر, یہ لجپال, یہ قلندر, یہ غریب نواز جو ہے نا, یہ اللہ نے ان کو دیا ہے بھائی. تم کیوں کہتے ہو اللہ نے کسی کو کچھ نہیں دیا, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کیوں کہتے ہو؟ اس بات کو چھوڑ دو. اصل جھگڑا اس پر تھا, خدا کی خدائی پر جھگڑا نہیں تھا. اللہ کی خدائی کو وہ بھی مانتے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ ایمان والا اور مسلمان کہتا تھا خدا کے سوا باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اور مشرک کہتا نہیں اللہ نے ان کو بھی دیا ہے, اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے. یہ مشرک اور ایمان والے کا یہی فرق ہے. خدا کو تو سب مانتے ہیں, نبی کو بھی سب مانتے ہیں, سب کا نبی اور اللہ ایک ہے. مسئلہ کیا ہے کہ یہاں سے ملتا ہے کچھ نہ کچھ. ایمان والا کہتا ہے کچھ نہیں ملتا, جب تک اللہ دینا چاہے تو اللہ اپنی مرضی سے دے. اب دیکھیں کام تو سب کے ہوتے ہیں. گائے کا پیشاب پینے والے کو بیماری چھوڑ جاتی ہے. ہندو گائے کا پیشاب پیتا ہے, کہتا ہے جی مجھے تکلیف تھی, مجھے یرقان تھا, مجھے جلندر تھا, میں نے گائے کا پیشاب پیا, ٹھیک ہو گیا. تو کیا مسلمان بھی پینا شروع کر دے؟ مسلمان یہاں کیا فیصلہ کرے گا؟ کہے گا یہ تیرا ایمان کہتا ہے, تیرا چونکہ ایمان ہے کہ گائے کے پیشاب میں شفا ہے اس لیے تجھے شفا مل رہی ہے, ورنہ اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی, اس میں شفا نہیں ہے. لیکن ہندو کہتا ہے نہیں شفا ہے, اور اس کو ملتی بھی ہے. تو کیا مان لیں ہم کہ گائے کے پیشاب میں شفا ہے؟ مان لیں؟ نہیں مانیں گے. حالانکہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا کام ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ دکانوں میں, گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال مبارک کی تصویر لٹکاتے ہیں, کہتے ہیں اس سے ہمارے بڑے کام ہو جاتے ہیں, بڑے کام ہو جاتے ہیں. وہ جس کا عقیدہ ہے کہ ہو جاتے ہیں تو ہو جاتے ہوں گے, لیکن کرتا اللہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہوتے اللہ سے ہیں, اس سے نہیں ہوتے, ہوتے اللہ سے ہیں. باقی تم اپنا عقیدہ خراب کرو. جیسے چور یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ دیوار پھاڑوں گا تو مجھے کھانے کو ملے گا. اگر یہ دیوار نہ پھاڑے نا تو بھی اللہ اس کو کھانے کو دے گا, حلال بھی دے گا اس کو اللہ, لیکن اس کا ایمان یہ ہے کہ مجھے یہیں سے ملتا ہے تو یہیں سے ملے گا. تو بہر صورت مکے کے لوگوں نے مدینے میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو, اوس اور خزرج کا بڑا سردار تھا, جس کو تاج پوشی کرنی تھی, کچھ دنوں کے بعد تاج پوشی ہونی تھی اس کی, اس کو بادشاہ بنانا تھا یثرب کا, اوس اور خزرج کا. لیکن حضور ہجرت کر کے پہنچ گئے, اور یہی لوگ اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان ہو چکے کافی سارے. تو جب وہ حضور کے اقتداء میں آ گئے تو اس کی بادشاہی کی بات ٹل گئی. اب اس کو بادشاہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم آ چکے تھے. اب حضور کے پیچھے چلنا تھا ان لوگوں نے, بادشاہ کے پیچھے تھوڑی چلنا تھا. مکے والوں نے اس کو خط لکھا, کہا کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دیا ہے, ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں. اور اتنا دھمکی آمیز خط لکھا کہ ہم آئیں گے, تمہاری تو ہوگی جو ہوگی, لیکن سن لو ہم تمہاری عورتوں کی بھی بے عزتی کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہ دھمکی دی سپر پاور نے, اس وقت کے سپر پاور نے عبداللہ ابن ابی کو, جو خود بھی اندرونی طور پر جلا بھنا بیٹھا تھا کہ مجھے تو تاج پہننا تھا, تاج میرا تو گیا. حضور کے آنے سے وہ پہلے سے ہی وہ جلا بھنا بیٹھا تھا, اس کو تو پہلے ہی جلن تھی ہی. لیکن اب خط بھی آ گیا تو اس نے باقاعدہ اوس اور خزرج کو جمع کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بڑی سازش کی, اور لڑائی کے لیے تیار ہو چکے کہ ان کو مار کے بھگاؤ یہاں سے, ہمیں اپنا ملک عزیز ہے, یہ باہر سے مہمان آئے ہوئے ہماری بے عزتی کروائیں گے, ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہم کیسے ہونے دیں گے. سب سے پہلے پاکستان, ہمیں سب سے پہلے اپنا ملک چاہیے, ہمیں اپنا وطن عزیز ہے, ہم دوسروں کی وجہ سے اپنی بے عزتی تھوڑی برداشت کریں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ نے اوس اور خزرج کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے کے لوگ جتنا نقصان کریں گے، بات سمجھ میں تمہاری مجھے آتی ہے کہ تم کہہ رہے ہو مکے والے نقصان کریں گے، لیکن مکے والوں سے پہلے ہی تم اپنا نقصان کرنے کے پیچھے ہو، وہ تو جب آئیں گے تب دیکھا جائے گا نا، تم ابھی سے اس سے بڑا نقصان کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہو، یہ بے وقوفی ہے کہ عقل مندی ہے؟ سمجھ گئے بات کو کہ ہاں یار مکے والے تو جب آئیں گے تب دیکھا، ہم ابھی سے لڑنا شروع کر رہے ہیں۔ معاملہ تو ٹھنڈا ہوا، لیکن مکے والے ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ سے مدینہ کا راستے میں جتنے قبائل آباد تھے ان سب کے ساتھ اولاً صلح کی، جنگ بندی کی کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں، اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ کسی بھی قبیلے سے سب سے پہلے تو یہ جنگ بندی ضروری ہے، جب انسان جی سکتا تھا اس زمانے میں، قبائل تھے نا۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مکے والوں کا جو راستہ تھا شام کی طرف تجارت کا، مکے والے تو تجارت کے ذریعے کھاتے تھے، اور تو کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں آبادی زراعت تو نہیں ہے، نہ آج کے زمانے کی طرح کوئی تیل کے کنویں تھے، بیابان پہاڑ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی نگرانی شروع کر دی، اپنے وفد، اپنے جاسوس اس راستے پر بٹھائے کہ مکے والے آتے جاتے تجارت کے لیے کہیں بھی آئیں جائیں تو ہم ان کا راستہ روکیں، کیونکہ دشمن کو اقتصادی طور پر کمزور کرنا بھی ایک جنگ کا طریقہ ہے۔ اسی دوران سعد بن معاذ گئے مکے عمرہ کرنے کے لیے، امیہ بن خلف ان کا دوست تھا، اس کے بعد ٹھہر گئے، مسلمان تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن امیہ کے ساتھ دوستی تھی پرانے مکے کے یاروں دوستوں کے ساتھ جیسے ہوتا ہے پرانے زمانے کی۔ تو وہ سعد نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ امیہ سے کہا کہ دوپہر کے وقت کسی خالی ٹائم میں مجھے لے چلو، میں کعبے کا طواف کر لوں چھپ چھپ کر، کیونکہ مکے کے لوگ مجھے پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں تو لڑیں گے میرے ساتھ، کسی خالی وقت میں مجھے طواف کرواؤ۔ تو دوپہر کے وقت میں امیہ لے گیا حضرت سعد کو، لیکن ابو جہل آ رہا تھا سامنے سے، ابو جہل نے دیکھ لیا، اچھا تم ہمارے ملک میں، تم ہمارے شہر میں ایسے آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہم آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ تو امیہ جو حضرت سعد کا میزبان تھا اس نے حضرت سعد کا ہاتھ پکڑ کر، نہیں خاموش بھائی، آہستہ بات کرو، یہ ہمارا سردار ہے، آہستہ بات کرو، یہ ہمارا سردار ہے، اس وادی کا مکے کا سردار ہے، اس سے آپ آرام سے بات کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ کو جھڑکا ہی ہوں، فرمایا اچھا ہٹ جا، تو بھی دور ہو جا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم میرے نبی کے ہاتھوں قتل ہو گئے، میں نے نبی سے سنا ہے کہ میرے نبی فرما رہے تھے کہ امیہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ امیہ کا تو پوری جان ہی نکل گئی، اچھا آپ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ مجھے قتل کریں گے، اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بات ہو کر رہے گی، یقین ہو گیا اس کو۔ اور پھر اس دن کے بعد امیہ گھر سے نہیں نکلا، چھپا رہا، بدر والے موقع پر ابو جہل نے اس کو زبردستی گھسیٹا اور بدر میں مارا گیا، ہوا ابو جہل نے زبردستی گھسیٹا، اس کو گھر والی نے یاد بھی دلایا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا دوست جو مدینے سے آیا تھا اس نے تجھے کیا کہا تھا، یاد ہے تجھے؟ اس نے کہا مجھے یاد ہے۔ نے کہا پھر کیوں نکل رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اس راستے پر؟ اس نے کہا بس تھوڑا آگے جاؤں گا واپس آ جاؤں گا، تھوڑا آگے جاؤں گا واپس آ جاؤں گا، اور رات کو چھپ چھپ کر کسی نہ کسی طرح۔ لیکن ابو جہل نے اس کے پنجے میں پنجہ گاڑ رکھا تھا، اس کو چھوڑا نہیں تائیں کہ بدر میں پہنچایا اور وہاں یہ مارا گیا، اور مارا بھی اس حالت میں گیا کہ اس کے بدن گل چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی لاٹھی اس کو لگی تھی اور اس کے جسم پگھل گیا تھا، پگھل گیا جیسے جسم۔ تو اس طرح یہ واقعہ پیش آیا۔ اب مکے والوں نے جو ہے ایک حملہ بھی کیا، جابر ابن فہد کرزی مدینے کے قریب آتا ہے اور مسلمانوں کی کچھ جانوروں کو ہنکا کر لے جاتا ہے، مدینے پر حملہ آور ہوتے ہیں باقاعدہ، 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 700 کلومیٹر دور حملہ کرنے آتے ہیں، اتنی دشمنی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے شروع میں تشریف لائے تو راتوں کو آرام نہیں کرتے تھے، اتنا خوف تھا، بغیر چوکی داروں کے
حضور نے آرام نہیں فرمایا، یا تو پوری رات جاگے یا پھر چوکیداروں کی نگرانی میں آپ نے آرام فرمایا ہے۔ سید الانبیاء، سید الکونین، اللہ تعالیٰ کا نبی، نبیوں کا سردار، لیکن بغیر چوکیداروں کے نہیں سوتا، دشمن کا ڈر ہے، پہرے دار رکھے ہوئے ہیں، جب ہی آرام کرتے ہیں۔ اس جابر ابن فہد کرزی نے جب حملہ کیا اور مسلمانوں کے جانور ہنکا کر لے گیا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کیا، خود بنفس نفیس پیچھا کیا اس کا، لیکن وہ دسترس سے نکل چکا تھا۔ اور اسی سال رجب میں ابو سفیان ایک قافلے کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوا، جس میں 250 کلو سونا تھا۔ قافلے میں عرب کی تجارت کے سب لوگ پیسے دیتے، جاؤ تجارت کرو، سب کا حصہ ہوتا تھا۔ جیسے ہمارے بینک ہوتے ہیں نا، آج کل بینک لوگوں سے پیسہ لے لیتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایسا ہی تھا۔ تو 250 کلو صرف سونا تھا اس میں، وہ لے کر شام کی طرف جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو CID نے، جو صحابہ کرام کی جماعتیں تھیں، لیکن یہ جماعتیں اتنا اطمینان سے نہیں چلتی تھی، کہتے ہیں ہم رات کو کام کرتے تھے، دن کو چھپے رہتے تھے غاروں میں، رات کو ہم لوگ پریڈ کرتے تھے، پٹرولنگ کرتے تھے کہ کہیں کوئی قافلہ جا تو نہیں رہا، اس کی خبرداری کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر پہنچے، لیکن یہ نکل چکا تھا شام کی طرف۔ اسی قافلے کی جب واپسی ہوئی ہے تب بھی حضور کو انفارمیشن ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے صحابہ کو اچانک سے لے کر نکلتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جنگ بدر پیش آتی ہے، اسی کے نتیجے میں جنگ بدر پیش آتی ہے۔ یعنی ایک حملہ جابر بن کرز فاری پہلے کر چکے ہیں مدینے پر، عبداللہ ابن سلام کو خط پہلے لکھ چکے ہیں مکے والے، اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی دفاعی پوزیشن اختیار کی، اور اسی قافلے کا پیچھا کیا ہے کہ بھئی اس کو کافروں کو اور دشمن کو زک پہنچانی ہے تو پہلے ان کے مال پر قبضہ کرنا چاہیے، مالی طور پر ان کو کمزور کرنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیں دشمنوں نے اس چیز کو سمجھا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح کمزور ہو جائے نا مالی طور پر، تو پھر باقی چیزیں آسان ہیں۔ ایٹمی طاقت ہے تو ہونے دو، لیکن اگر ان کا پیسہ نہیں ہوگا تو ایٹم کو کیا کریں گے، کھائیں گے کیا؟ ان کو تو آٹا چاہیے نا، آٹا مہنگا کرو، گھی مہنگا کرو، ٹھیک ہے نا، گاڑیاں سستی کر دو، موبائل سستا کر دو، بجلی سستی کر دو، بھلے ٹیلی ویژن سستا کر دو، لیکن آٹا اور چینی مہنگی کر دو، کیونکہ ہر آدمی کی چیز ہے نا، تو بھوک مرے گا تو ایٹم کو کیا کریں گے؟ تو اس دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا۔ جنگ ہوئی بڑی زبردست، اور 70 بڑے بڑے ان کے مارے گئے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک یادگار دن ہے، اس کی یادداشت ہمیں رکھنی چاہیے۔ پوری جنگ کی تفصیل میں نہیں بتانا چاہ رہا، پوری جنگ کی تفصیل تو لمبی ہے، ابتدائی صرف میں نے مقدمات اس کے بتائے ہیں۔ مسلمان اور ہمارے بچوں کو یہ تعلیم ضرور ہونی چاہیے کہ بدر کا معرکہ جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا تھا، آج بھی وہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود ہے۔